السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق ظن انه الفراق وانشقت الساق الى ربك يومئذ المساق. صدق اللہ العظیم. وقال تبارک وتعالی حتی اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين واما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين وسلام لك من اصحاب اليمين وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ وَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. صدق اللہ العظیم. یہ میں نے دو جگہ کی آیتیں پڑھی، ایک تو سورہ واقعہ کی آیتیں ہیں اور سورہ قیامہ کی آیتیں. گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ قرآن کے 5 مین ٹاپکس کو شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں قرآن کے علوم. قرآن کے علوم کے معنی ٹاپکس. قرآن کے 5 علوم ہیں. ایک علم جو ہے علم احکام ہے، ایک علم مجادلہ ہے، غلط عقائد کو، غلط گمراہ لوگوں کے عقائد کو بیان کر کے رد کرنا ہے. پھر دوسرا ایک علم تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کی نعمتوں کو یاد دلانا. پھر تذکیر بھی ایام اللہ کے دنوں کی یاد دلانا. 5واں جو ہے تذکیر بالموت، موت کی یاد دلانا. تو جو شخص بھی قرآن کا جو ہے اگر اس کو عربی نہیں آتی ہوگی تو کیا اردو میں ترجمہ پڑھ سکتا ہے، کسی بھی زبان میں پڑھ سکتا ہے. اس کو معلوم ہوا کہ کتنی جگہ ذکر کرتا ہے قرآن کا کوئی صفحہ آخرت کے موت کے تذکرے سے خالی نہیں. اور دین کے 3 جو بنیادی عقیدے ہیں، ایک تو اللہ پر ایمان لانا ہے، توحید، اللہ کی ذات صفات اختیارات پر ایمان لانا. دوسرا آخرت پر ایمان لانا. 3 بیسک فنڈامنٹل بلیفس اللہ پر. اب اللہ پر ایمان لاتے سب کچھ ہو گیا، اللہ جو کرنے والے ہیں، اللہ کی ذات صفات اختیارات تو ہو گیا. تو اس کے اندر سب سے اہم چیز جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دنیا تمہارے لیے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، کل وہاں تمہارا حساب لے کے جو ہے تم کو فائنل تمہارا ڈیسیژن کرنے والے، اس کی تیاری کے لیے تم کو یہاں بھیجا ہے. بس وہ بتانے کے لیے رسولوں کو بھیجا. مثال دین کے 3 بنیادی عقیدے، دین کے 3 اساس دین کی 3 اساس 3 بنیاد. تو مکی صورتیں جتنی بھی اس میں وہی ہے. آپ مکی صورتیں اگر نکال کر دیکھیں کیا ہے اس میں، بعض وقت اپنا کتنا ریپیٹیشن ہو رہا ہے. ریپیٹیشن اس لیے ہو رہا ہے کہ بات کو جو ہے ذہن میں بٹھانے کے لیے. تکرار، قرآن میں تکرار ہے تو تکرار اس لیے ہے کہ تمہارے ذہنوں کو بٹھانا، ان لوگوں کے ذہنوں کو بٹھانا تھا، ذہن کے اندر مضبوطی سے بٹھانا تھا. اور پھر مخاطب جو لوگ تھے جو سامنے کے لوگ تھے ان کے متعلق تھوڑا سا بیان، تھوڑا سا تبدیل چینج ہوتا رہتا ہے. بات ہوئی تو جتنی مکی صورتیں ہیں وہاں تینوں مضامین ہی بار بار اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا ہے، آخرت پر ایمان لانا ہے، اور جو نبی جیسا بولے اسے کرنا ہے. پھر مدنی صورتوں کے اندر تو چونکہ اسلام کی متعلق اسلامی زندگی کے اصول بیان کرنا تھا، وہ بیان کیے گئے. تو قرآن کی جو ہے اکثر صورتوں کے اندر جو ہے بعض صورتیں تو صرف والذاریات والمرسلات والنازعات والقیامات اتنی صورتیں ہیں، ان کے نام ہی سے جو ہے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ قیامت کا ذکر کرنے والی. باقی صورتیں تو ہیں لیکن، اور خاص طور پر جو آخری منزل ہے قرآن کو 7 منزل میں جو تقسیم کیا گیا، آخری منزل کی صورتوں میں تو وہی موضوع بار بار اس کے دلائل دیے گئے،
جو شبہات دور کیے گئے. تو شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں موت کے آگے انسان کی بے بسی سے لے کر موت آنے کے بعد پھر اس کے بعد جو ایک انٹرول ہے اس کو برزخ کہتے ہیں. موت سے لے کے قیامت تک اٹھ کھڑے ہونے تک عالم برزخ. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت برپا کریں گے. وہاں سب لوگوں کو اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے, اپنے اعمال کے حساب دینا ہے. ایمان اور عمل صالح والے لوگوں کو جنت میں جانا پڑے گا اور باقی لوگ جو ہے جہنم میں چلے جائیں گے. تو وہ بھی اہل جنت بھی ہمیشہ رہیں گے اور اہل جہنم بھی ہمیشہ رہیں گے. جنت کی نعمتوں کو کتنی قرآن کے اندر آیا ہے, جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کتنا تفصیل سے آیا ہے, جہنم کے عذاب کا تذکرہ کتنی جگہ آیا ہے. تو یہ سب جو ہے تذکیر بالموت میں شامل کیا انہوں نے اتنے سارے ٹاپکس. تو آج جو ہے دوسرا مرتبہ صاحب نے بات آئی تھی کہ جو ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ملیں گے وہ بھی بہت کم. کہاں ہے اللہ, کدھر ہے؟ اس طرح سے ایک کلی آدمی کا آدمی ملا, کہاں ہے دیور؟ اللہ ہی نہیں, ہمیں بنائیں گے, ہمارے مائنڈ سے میں بنے اللہ. God has created, God has not created, you created the God. ہمیں اپنے دماغ سے بنا لیا اللہ نے. تیرے سے بحث کر رہا تھا, کیا کر سکتے ہیں اس کو. تو جو بڑے بڑے مشہور جو دہریے تھے اللہ کے آخری وقت میں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کبھی پہلے ہی ڈال دیا ہے عالم ارواح کے اندر. مرتے وقت کہاں ہے خدا, اے خدا میری مدد کرتے رہے. اب آخری وقت میں پکارا تھا کہ جو بہت بڑا دہریہ تھا وہ تو ہے. تو پھر جو موت کا کوئی انکار کیا ہے کیا؟ کوئی انکار نہیں کیا. بولے تو بیوقوف فائدے نہیں, مجھے موت نہیں آئے گی, میں مرتا نہیں. ایسا کوئی بولا کیا؟ ابھی میں جیتوں جی, ابھی مجھے رہنا ہے, نہیں میں ابھی کیا مرتا نہیں. لو اس طرح سے بھی امید رہتی انسان. یحرم ابن آدم, حدیث میں کیا نقشہ کی جائے, یحرم ابن آدم یشب فی الاسنان. آدمی تو بڑا ہوتا رہتا ہے, دو چیزیں جوان ہوتی رہتی ہیں, حب المال و حب العمر. وہ ابھی رہنے کی امید انسان کو دنیا کے اندر یہ جوان ہوتی رہتی ہے. جیسا وہ حب المال حب العمر, مال کی حرص المالی حرص العمر. ابھی ذرا کہنا ابھی رہنا. ہاں نہیں ابھی بیٹے کی شادی دیکھتا ہوں, پوترا دیکھتا ہوں, اس کی شادی ہونا, اس کی بیٹا کیا, ابھی وہ فیکٹری ڈالا ہوں اور ایک فیکٹری ڈالا وہ کرنا, بس یہ. تو یہ انسان کی چلتی رہی. لیکن کوئی نہیں کہتا کہ میں ہمیشہ رہتا ہوں, میں کیا مرتا نہیں, ایسا کہنا بس بولیں گے بیوقوف ہو گیا ہے. تو موت کا انکار کرنے والا کوئی بھی نہیں رہا. تو ایسی اٹل حقیقت موت ہے. تو قرآن نے موت کی, انسان کی بے بسی موت کے سامنے کتنا ہے. کلا اذا بلغت الحلقوم, ہرگز نہیں جب کہ جان ہلکتا ہے. وہ انتم حینئذ تنظرون, قرآن نے ایسا نقشہ کھینچا ہے اور تم سب لوگ دیکھ رہے ہو, دیکھتے رہتے ہیں. کوئی آدمی بہت سیریس بیمار ہے, پڑا ہوا ہے, کلا اذا بلغت الحلقوم. ہاں اتنے بڑی بڑی باتیں کرے, ایسے سب کرے, تمہیں کیا کرنے والے تم لوگ, سویا ہوا ہے وہ. ہاں جان ہلک تک آ گئی ہے. وہ انتم حینئذ تنظرون, تم سب لوگ دیکھ رہے ہو, اٹینڈ کر رہے ہو. یہاں یہ الفاظ میں یو آر آل اٹینڈنگ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ, ہم اس کے اس وقت ہم قریب ہیں, ہم سمجھتے ہیں اللہ کے فرشتے قریب ہیں. کلا فلولا ان کنتم غیر مدینین, اگر تم ہمارے قبضے میں نہیں ہو تو تم اس کی جان لوٹاؤ. فلولا ان کنتم غیر مدینین, تم کسی کے قبضے, غیر مدینین کہ تم کسی کے قبضے میں نہیں ہو. آدمی اپنے کو سمجھتا ہے میں کسی قبضے میں نہیں ہوں, میں آزاد ہوں, لوٹا دو. فلولا ان کنتم ترجعونہا ان کنتم صادقین, اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ تم آزاد ہو تو اس کی جان لوٹا کے دو. آج ہم اس کے قریب ہیں. ہم سے مراد ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے. کہہ رہے موت کیا کہ انسان کی بے بسی کیسی ہے. دیکھو انسان, ہاں سب لوگ ہیں, سب دیکھ رہے ہیں کیسے اس کے پیرے کی جان جا رہی ہے. کوئی ہوتا ہے باپ, یہ وہ بھائی دوست کوئی ہے سب. تم اگر اس سے قریب ہو تو تم اس کی جان کیوں نہیں لوٹاتے. تو فرشتے جو ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم,
موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے جان تمہارے قبضے میں لے گا. ثم الی ربکم ترجعون، تم اپنے رب سے لوٹائے جاؤ گے. کسی تمہاری بے بسی، اتنی بے بسی ہو کہ کیا کرے یہ بتانا ہے آپ. اور اس کے بعد 3 گروہ ہوئے. واما ان کان من المقربین، اللہ سے تعلق رکھنے والا، اللہ سے قربت رکھنے والا نیک انسان تھا. تو 3 گروہ ہوں گے. ایک تو مقربین ہوں گے، ایک اہل دائیں بازو والے نہیں بائیں بازو. واما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنۃ نعیم، اس کے لیے خوشبوئیں ہیں، اس کے لیے جو ہے باغات ہیں، اس کے لیے جنت کی نعمتیں انتظار کرتے ہیں. واما ان کان من الاصحاب الامین، اگر دائیں بازو والا ہے، ایمان والا ہے، تھوڑی بہت گناہ وغیرہ بھی کیا ہے تو سلام لک، دل سلامتی ہے، پریشانی کی بات نہیں، ایمان والا ہے تو سلام لک من اصحاب الامین. واما ان کان من المکذبین الضالین، جھٹلانے والا ہے، انکار کرنے والا ہے، فنزل من حمیم وتصلیۃ جحیم، طنز کے انداز میں چل رہا ہے، تیری مہمانی تو جو ہے کھولتے ہوئے پانی سے ہو رہی ہے. نزل من حمیم وتصلیۃ جحیم، تجھے دہتی آگ میں داخل ہونا ہے، یہ کھولتا پانی تجھے پینا پڑے گا، خون لہو تجھے پینا پڑے گا. ان ھذا لحق الیقین، ہے بالکل سچی اور پکی بات ہے. فسبح باسم ربک العظیم، پس تم اپنے رب اعلیٰ کی تم پاکی بیان کرو. انسان 3 گروہ میں بڑھ جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى الصلاة ورأيت الناس كانوا يقتشرون قال اما لو انکم اکثرتم ذکر هذه اللذات لشغلکم عما رأى اکثروا ذکر هذه اللذات الموت. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نماز کے لیے نکلے، میں سمجھ کی بازو کرتا تھا کہ کچھ لوگ ہنس رہے تھے، کھلکھلا کر ہنس رہے تھے. کانوں میں یکتشرون کا لفظ، کھلکھلا کر ہنس رہے تھے. مسکرانا وغیرہ یہ تو کچھ اچھی بات پر، خوشی کی بات پر یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کھلکھلا کر ہنسنا یہ کیا ہے؟ غفلت کو ظاہر کرتا ہے. کہتے مار کے جو لوگ ہنستے ہیں، بے فکری کا جو ہنسنا ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. تو وہ تھا کانوں میں یکتشرون، کھلکھلا کر ہنس رہے تھے. اللہ کے لو انکم اکثر، اللہ کے لیے فرمایا اگر تم کثرت سے اس چیز کو یاد کرو جو لذتوں کو ڈھانے والی ہے تو تمہاری حالت نہیں ہوتی، تم کو اس ہنسی سے روک دیتی تھی. اما شغلکم ما رأى، میں جو دیکھ رہا ہوں اسے تم کو روک دیتی. پھر فرمایا فاکثروا ذکر هذه اللذات الموت، آگے صاف صاف فرما دیا موت کو کثرت سے یاد کرو جو لذتوں کو ڈھانے والی. آدمی خوشی میں رہا تو چھنسیاں آتی نہیں، کیا آتی کہتا مار کے ہنسی آتی ہے، تو بے فکری سے، بے فکری کے ساتھ جو ہنسی آتی ہے وہ غفلت کی ہے، آخرت سے غفلت کی. پھر آپ اللہ کو فرماتے ہیں کہ جو ہے فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي يَوْمٌ عَلَى الْقَبْرِ، کوئی دن قبر جہاں انسان کو سونپا جانا، قبر سے مراد جو ہے وہ گڑا نہیں ان کو چیز قبر، عالم برزخ میں جو تمہارا ٹھکانہ ہے بظاہر یہاں ہوتا ہے لیکن اصل تو وہاں ہے عالم برزخ. لا یاتی علی القبر یوما الا وتکلم فیقول انا بیت الغربتی انا بیت الوحدتی انا بیت الترابی انا بیت الذولی. کوئی دن نہیں گزرتا کہ قبر تم لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ میں غربت کیا کروں، میں تنہائی کیا کروں. سب لوگ مل بیٹھ کو ہنس رہے ہیں، اکلا کیا سکھاؤں، کھلکھلانے کے لیے سب لوگ چاہیے نا. انا بیت الغربتی، میں تنہائی کیا کروں. انا بیت الوحدتی، میں اکیلے پن کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں. آج لاسٹ کیا ہے، آج جو ہے گرینیڈ لگایا، سب لگایا، کیا دیکھ رہے ہیں ایئر کنڈیشن کیا، وہاں کیا ہے. انا بیت الدودی، کیڑوں کے گھروں میں. فاما اذا دفن العبد المؤمن، جب ایمان والے کو دفن کیا جاتا ہے، فقال له القبر، قبر اس کو کہتی ہے اما ان كنت احب من يمشي على ظهري. تو قبر اس سے کہتی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو سب کہتی ہے اس کے آدمی سمجھے گا بھی بات. لکنت احب الی من يمشي على ظهري، تو سارے لوگوں میں جو چلنے والے تھے تو مجھے بہت پیارا تھا. وإذا وليت إليه وسرت إليه فاسترى بسنيدي، آج تو میرے حوالے کر دیا گیا. زمین پر چلنے والوں میں تو مجھے پیارا تھا کیونکہ تو ایمان والا تھا.
ایمان والوں کے لیے اللہ دنیا بنائی ہے، کافروں کے لیے نہیں بنائی، معلوم ہے؟ ان کے دپیل میں جی رہے ہیں، ان کی دپیل میں کھا رہے ہیں لوگ. ان کا جینا سب وہ ہے. جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا تو قیامت یہ ہے کہ نہیں، حدیث میں صاف تھا. تو اللہ کا نام کون لے گا؟ کون لے رہا ہے؟ من والے تو لے رہا ہے. جب کوئی اللہ والا اللہ اللہ کہہ رہا ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا اس وقت قیامت آئے گی. تو ہمارے جو یہ ایمان والوں کے دل میں جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں لوگ، کیا ہے؟ ذرا سمجھو اپنی قدر. اللہ کا نام دو. فَمَا إِذَا وُلِّيتُكَ وَسِرْتَ إِلَيْهِ فَسَتَرَىٰ بِإِذْنِي، تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے، تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں. اہلاً و مرحبا و اہلاً، تیرا آنا خوش آمدید ہے، میں تیرا استقبال کرتی ہوں. یہ کہتی قبر اس کو. پھر اس سے وَيَتَّسِعُ مَدَّ بَصَرِهِ، اس کی نگاہ تک وسیع ہو جاتی قبر. نگاہ کہاں اندر ہوتا وسیع ہوتی ہے؟ تو بھی عالم برزخ کی بات ہے. عالم برزخ میں ایسا ہو جاتا ہے کہ اسے جلا دیے تو کیا ہونے والا؟ عالم برزخ میں سے ہو رہا ہے. فَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کا دروازہ کھل دے گا، جنت کی ہوائیں آتی، جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں. فَأَمَّا إِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ الْكَافِرُ، کافر فاجر جب دفن کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں فَيَقُولُ أَمَا إِن كُنتَ لَأَبْغَضَ مَن يَمْشِي عَلَىٰ ذِرِّي، تو سب سے ناپسند ہے جو میرے سے چلتا تھا. آج تو میرے حوالے إِذَا وُلِّيتُكَ وَسِرْتَ إِلَيْهِ، تو آج میرے حوالے کیا گیا ہے. تو دیکھ میرے ساتھ کیا سلوک کرتی. فَيَلْتَئِمُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِي جَوْفِ بَعْضٍ، اللہ کے رسول نے اس طرح انگلیاں ڈال دیں گے، وہ خبر اس طرح اس کو جو ہے دبوچتی ہے کہ پسلیں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں. تو اللہ کے رسول نے دکھانے کے لیے وقال فَأَدْخَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَصَابِعَهُ فِي جَوْفِ بَعْضٍ، انگلیاں ڈال کے دکھائیں اس طرح سے ہوگی. وَيُقَرَّ لَهُ 70 تنینا، 70 ہستے اس پر، ایک دو نہیں 70 ہستے اس پر مسلط کیا جاتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا نَبَتَتْ، مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، جب تک دنیا باقی کچھ بھی نہیں پتا ہوگا. ایک بھی ہستا اگر زمین میں پھونک مارے گا اس کا زر ایسا سخت رہے گا کہ زمین پر کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا. ایسے 70 ہستے اس پر مسلط کیا جاتے ہیں. فَيَنْهِسْنَهُ وَيَدْخِشْنَهُ، اس کو برابر سے ڈستے رہیں گے، کاٹتے رہیں گے. حَتَّى يُفْضَى إِلَى الْحِسَابِ، جب تک قیامت کب ہے پتہ اللہ نہیں، اس وقت تک حساب کے لیے جانے تک برابر اس کو ڈستے رہیں گے. القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا قبر کی گڑھوں میں سے گڑھا ہے. تو انسان غفلت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے. جب ان ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب ثلث الليل يقول اذكروا الله اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبع الرادفة. اللہ کے رسول جب ایک دو تہائی رات گزر جاتی، ایک تہائی رات کے وقت آپ اٹھتے اور کہتے کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو. قیامت کا بھونچال آ گیا، راجف آ گیا، اس کے بعد اس کے پیچھے اور بھونچال، اور یعنی پہلا سور پھونکا گیا، دوسرا پھونکا، یعنی پیچھے ہونے والی ہو چکی. جاءت الموت بما فیہ، موت اپنے سارے سامان لے کے آ گئی. یعنی جو چیز آنے والی ہے اس کو آئی سمجھو، یہ کہہ رہے جو چیز آنے والی ہے اس کو ٹال رہے ہیں تم لوگ. کہاں کی کیا جو آنے والی آ کر ہی رہے گی، اس کا استحضاء دلا رہے ہیں لوگوں کو، سوئے ہوئے لوگوں کو. اللہ کے رسول جاؤ راجفہ تتبع الرادفہ، بس بھونچال آ گیا قیامت کا. اس کے بعد پھر دوسرا بھونچال آ جائے گا. گھر والوں کو اٹھاتے تھے، اللہ کے رسول اٹھو، اللہ کو یاد کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو. ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، قل، آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابری سبیل
میرے دونوں منڈے پکڑے، بازو کے بعض حدیث میں میرے جسم کو پکڑا، بعض جسدی کا ہے، بازو کے میرے منڈے کو پکڑا اور کہا دنیا میں تو اس طرح جیسے کہ تو ایک مسافر ہے، یہ راستے سے گزرنے والا ہے، کہنے کہ غریب کے معنی اجنبی، پردیسی، غریب کے معنی پردیسی، عابر سبیل نے راستہ گزرنے والا، جو آدمی راستہ گزرتے رہتا کیا بڑا انتظامات کرتا کیا؟ اب کسی راستے سے گزر رہے ہیں، کچھ دیر کیا کچھ ضرورت پڑی، کوئی ضرورت کھانے پینے کی، کچھ دیر ہوٹل سے لے لیا، کہیں سے لے لیا، یا کچھ آرام کرنا کی درخت کے نیچے کر لیا، پھر چلتا ہے۔ کوئی آدمی پردیسی آدمی آتا ہے چپ چند دن کے لیے تو کیا وہیں انتظام کرنے لگتا ہے، گھر گر بنا یہ وہ سب ہر طرح کرتا کیا؟ سب انتظامات نہیں کرنے جاتا ہوں، ارے کیا جانا تو ادھر ہے مجھ کو، ارے وہ فکر کرو ایسی، مطلب یہ نہیں گھر نہ بناؤ نہیں، بلکہ ایسی فکر تمہاری ہونا چاہیے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، جس سے کہ ایک پردیسی بسر کرتا ہے دنیا، پردیسی ہے کہ نہیں وہ جانے کے بعد معلوم ہوگا، آج نہیں معلوم ہو رہا ہے، کیا سب پورا ادھر لگا دینا، سب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، سب درج کرے، اگر آدمی کو معلوم سب ادھر سب آخرت کے لیے کرے گا، جب وہاں پہنچے گا تو سوچے کاش میں سب آخرت کے لیے کرتا تھا، سب آخرت کے لیے کرتا تھا، میرا وقت اس میں لگتا اچھا ہوتا، میرے پیسے اس کے لگتے تو اچھا ہوتا تھا، میری محنت اس کل وہاں جا کے سوچے گا۔ آج یہاں بیٹھے نہیں معلوم ہو رہا ہے، وہاں جانے کے بعد اس انسان کو ایسے معلوم ہوگا کیا اچھا ہوتا تھا کہ میں سب وہاں لگاتا، تو آج یہاں تک بہت بڑا درجہ ملتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا، اور انسان کی ہرس کا کیا حال ہے معلوم؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو کان ابن آدم وادیانی من مال، اگر انسان کو دو وادیاں مال کی، دوسری حدیث میں سونے کی، لو کان ابن آدم وادیان من ذہب، دو وادیاں سونے کی کانا لگ رہے ہیں وہاں سعودی عرب، اور دو لگے تو ابتغاء سا لے کر تیسری چاہے گا، دو ہیں اور ایک ملے تو اچھا ہوتا ہے۔ لا یملو جوف ابن آدم الا التراب، اس کی ہرس کو کوئی بھر سکتی ہے تو زمین کی مٹی بھر سکتی ہے، کیا بھی ختم ہونے والا نہیں، دو وادیاں سونے کی اگر مل گئی ہیں تو تیسری کی طلب کرے گا۔ لا یملو جوف ابن آدم الا التراب، یعنی مٹی اس کی ہرس کو بھر سکتی ہے، قبر میں جا کر اس کی ہرس کم ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگا، اور طلب کرے اور طلب۔ کتنے بڑے کروڑوں پتی لوگ ہیں، بس اب کیا کمایا، کسی کے مجھ سے بس اب کمایا کیا ضرورت نہیں، ایسے ایک آدمی بتایا تو بتاؤ، کوئی بھی ایسا نہیں آتا، ابھی اسے وہ لگانا پڑتا ہے اسے، اور پھر اسے روٹیشن رکھنا پڑتا ہے، یہ سوچے گا اسے اور انویسٹ کرنا چاہیے، نہیں اس سے برکت نہیں آتا، وہ کمانے کی فکر میں رہے گا آدمی، تو کمانا تو اصل اس کے لیے ہے، وہاں کی کمائی کے لیے کیا کیا تم نے، وہاں کی کمائی کے لیے کیا کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا وہاں کے لوگ۔ اللہ کے رسول اللہ کا حال کیا تھا؟ ابن عباس وغیرہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے اللہ کے رسول کے لیے جو پانی لے کر ٹھہرتے، آپ جو ہے پہلے بیت الخلا نہیں بنے تھے، آپ دور جاتے تھے، وہاں جا کے جو ہے ریگستان مٹی میں، ابھی بھی کچھ لوگ یہاں اوپر ٹوائلٹ بھی ختم نہیں ہوا، تو اللہ کے رسول کر کے جو ہے فوراً پاک مٹی سے تیمم کر لیتے، اللہ کے رسول پانی لے کے ٹھہرے بولتے یہاں پانی لے ٹھہرے، تو مجھے کیا یقین ہے کہ میں یہاں تک پہنچ جاؤں، مجھے کیا یقین ہے کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں، کم سے کم ایک لحاظ سے پاکی تو رہے گی، میری پاکی کا ایک تو درجہ تو رہے گا، وہاں آنے کے بعد پھر وضو کر لیتے تھے اللہ کے۔ تو آخرت کا مرنے کا یقین جب تک انسان کے دل میں رہے گا، اس کا عقیدہ صحیح رہے گا، صحیح ہو جائے گا، سوچے کل کام آئے گا، وہی شرک میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، دیکھو اس سے بڑا خطرہ جو ہے امت کو شرک کا ہے، کوئی اور چیز کا نہیں، شرک میں کتنے لوگ پھنسے ہوئے، کل معلوم ہو جائے گا۔ مزہ صرف ایمان پر ہے، اور ایمان کا سب سے اہم ستون کیا ہے؟ توحید۔ توحید کی بنیاد جو ہے شرک کو نکالنے کے بعد ہی جو توحید کا ستون کھڑا رہے گا، نہیں تو نہیں کھڑا رہے گا۔ پہلے اللہ ہے، اس کو دل اللہ، پہلے لا ہے بعد میں الا اللہ ہے، لا کو نکالنے تیار نہیں تم لوگ، کیا کرنا چاہیے؟
کیا خدا کا انکار کرتے تھے عرب کے مشرکین؟ خدا کو تو مانتے تھے وہ لوگ. خدا کا چلو خدا نے شریک کیا ہے. اللہم لا شریک الا شریکن تملک لک، تو نے جس کو شریک بنایا ہے وہ صاف صاف بولتے تلبیہ جو تھا حج کرتے تھے لا شریک الا شریکن تملک، وہی شریک جس کو نے شریک بنا رکھا ہے. اللہ شریک بنا رکھا ہے، اللہ کے اوپر ڈالتے والے اور تیرا شریک وہی ہے جو تجھ نے شریک بنا رکھا ہے. اللہ کو ساتھ اللہ کا انکار کرتے تھے وہ نہیں. اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی ذات ہے، ان سے سب ان کو اختیارات دیے، پاورس دیے ان کو سب یہ کرنے کے لیے. ایسا بول دیتا ہوں میں، وہی بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں ہمارے لوگ. روز خواجہ علی یہ سب لوگ ہمارے کام بناتے ہیں. بھائی تمہیں ان کو چھوڑے تو کیسا وسیلہ پکڑنا پڑتا ہے. یہ ایسا شرک ہے جو ان کا تھا، بالکل وہی شرک ہی آ گیا. لوگوں کے دلوں میں بٹھانے والے لوگ بھی ہیں. اس کیا کرنا چاہیے؟ خالص توحید قائم آ گئی. کل جو ہے نجات کا دروازہ کس پر ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ ہرگز اس بات کو معاف نہیں کریں گے کہ ان سے شرک کیا جائے، کسی کو شریک کرا جائے. اس کے ماں سوا جتنے بھی گناہ چاہیے اللہ تعالیٰ معاف کرے. الدیوان ثلاثہ، دیوان اعمال نامے کے 3 سیکشن ہیں. الدیوان لا یغفر اللہ، ایک دیوان ہرگز معاف. الاشراک باللہ. دیوان بین العباد، ایک دوسرا دیوان، دوسرا سیکشن جو ہے آپس میں بندوں کے معاملات ہیں. اس نے اس کو مارا ہے، توڑا ہے، تم کیا کرتے ہیں کر لو بھائی پہلے سے، میں کیا کروں. اس کے بعد دیکھیں گے ہم تم آپس میں کیا تک آپس میں ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں. تیری نیکیاں نے لیا، تیرے گناہوں نے لیا، کیا ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں. وہ دیوان ظلم العباد فیما بینہم، دیوان ظلم العباد بین اللہ و بین العبد. تھوڑا وہ نماز نہیں پڑھا، وہ نہیں پڑھا، وہ ذالک للہ انشاء غفر ہو انشاء عذب ہو. نماز نہیں پڑھا ہے، دیکھیں معاف کر رہے ہیں، چلو نے تھوڑا سزا دے کے نکالیں. لیکن جو دیوان ہے لا یغفر اللہ الشراک باللہ، اللہ سے شرک ٹھہرانا، تو موت کا یقین انسان کو ہو جائے گا، آخرت میں ہو جائے گا. تو سب سے پہلے اس کا عقیدہ درست ہو جائے گا. کل کیا کام آنے والا ہے؟ صرف توحید. تمہاری توحید درست ہے تو ضرور کام آ جائے گی. توحید میں گڑبڑ ہے تو بس گیا، کام سے گیا، ہمیشہ کے لیے کام سے گیا. معلوم ہے نہیں، شفاعت بھی نہیں اللہ کے رسول کی. میری شفاعت میرے اس امتی کے لیے ہے، من مات لا یشرک باللہ شیئا. آتانی آتن، ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے لے کر کہ جو ہے آج تمہاری آدھی امت کو اللہ آپ کی آدھی امت کو داخل کریں گے اور آدھی کے لیے آپ سفارش کریں گے. نہیں میری پوری امت کے میں شفاعت کروں. وہی نائلۃ من مات لا یشرک باللہ شیئا، مطلب میری پوری امت کے لیے شفاعت کروں گا، اور میری شفاعت میری اس امتی کی حاصل ہوگی جو بغیر شرک کے مر گیا. تو شرک کو بھل معمولی چھوٹا سا گناہ سمجھائے، بلکہ سب سے بڑا گناہ اللہ کی بارگاہ میں ہے تو شرک والا گناہ ہے. یہ درست ہوگا کہ اب آخرت کی موت کی کیا کام آیا؟ کل مرنے کے بعد آدمی کچھ کام نہیں آئے گا. صرف توحید، ایک اللہ پر ایمان، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نہ اللہ کی ذات میں شریک کرے، نہ اللہ کے صفات میں شریک کرے، نہ اللہ کے اختیارات میں شریک کرے، نہ اللہ کے حکم میں شریک کرے. کرتے چلے جا رہے ہیں، زندگیاں کٹ رہی ہیں، پیدا بھی ہو رہے ہیں، مر بھی رہے ہیں لوگ. شرک بڑے زوردار پیمانے پر ہو رہا ہے. تو جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، جو اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ ہی سب کچھ سننے والا ہے. اللہ حاضر ناظر ہے. یا غوث، یا علی، یا رسول اللہ. تمہارے سے صاف ظاہر ہو رہا ہے تمہارے آٹو پر کیا لکھا ہوا ہے، تمہاری دکانوں پر، تمہارے مکانوں پر کیا لکھا ہوا ہے. غلط عقیدہ لکھا ہوا ہے، تم نے غلط عقیدہ دل میں بٹھا لیا ہے. دیکھو ایک دن مرنے والے ہیں، بس موت کی تیاری کرو. ہمارا کام ہے موت کی تیاری، موت کی یاد دلانا ہے. تو وہاں چیز کام آئے گی صرف توحید. اعمال کی کمی کو اعمال نہ کرو نہیں بول رہے ہیں، اعمال کو ایسا بولیں گے نا کیسے کرے اعمال، کیسے بھی کام کا اعمال نہیں، بلکہ جو ہے بنیاد کیا ہے بتا رہے ہیں لوگ. جتنے اچھے اعمال میں درجہ بڑھے گا. نجات تمہاری کس پر ہے؟ توحید پر. تو اللہ تعالیٰ مجھے آج تک لوگوں جو توحید کی صحت کو قائم رکھے اور موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.